اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اور کل تک مرفوعات کی پہلی قسم فاعل اور دوسری قسم نائب فاعل کا بیان گزر چکا۔ آگے کہتے ہیں وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ کہ مرفوعات ہی میں مبتدا اور خبر بھی ہیں۔ کافیہ کے بعض نسخوں میں مِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ ہے، لیکن بعض دوسرے نسخوں میں وَمِنْهُ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ ہے۔ تو اب منہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع یہ مرفوعات ہے، اور منہو میں ضمیر کا مرجع من جملۃ المرفوعات یا من جملۃ المرفوع بنے گا کہ مرفوعات میں مبتدا اور خبر ہے، جملہ مرفوعات میں مبتدا اور خبر ہے۔ تو جمعہما فی فصل واحد، مبتدا اگرچہ مرفوع کی الگ قسم ہے اور خبر الگ قسم ہے، لیکن ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ مصنف نے کیا اور ایک فصل میں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ کیوں اکٹھا کر دیا؟ اس کی وجہ شارح نے بتائی، لِلتَّلَازُمِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا، اس تلازم کی بنیاد پر جو دونوں کے مابین واقع ہے کہ مبتدا بنا خبر کے مبتدا نہیں اور خبر بنا مبتدا کے خبر نہیں، علی ما هو الاصل فیہما، جیسا کہ ان دونوں کے اندر اصل ہے کہ مبتدا مذکور ہو تو خبر بھی ہو، خبر ہو تو مبتدا بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے اندر ایک اشتراک یہ بھی ہے کہ جس طرح سے مبتدا کے اندر رفع کا عامل معنوی ہے، خبر کے اندر بھی خبر کا عامل معنوی ہے۔ اب یہاں سے مبتدا کی تعریف کر رہے ہیں کہ مبتدا کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فالمبتدا هو الاسم لفظا او تقدیرا، مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں۔ اب اسم کو شارح نے لفظاً اور تقدیراً کے بیچ عام کر دیا، اور عام کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے پڑی کہ اگر عام نہیں کریں گے تو ان تصوموا خیر لکم میں جو ان تصوموا ہے مبتدا بن رہا ہے، یہ اس تعریف سے خارج ہو جائے گا کہ ان تصوموا بظاہر دیکھنے میں اگرچہ فعل کا صیغہ ہے، لیکن ان چونکہ فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے تو ان تصوموا کو تقدیر صومکم یا الصوم ہے، اس لیے عام کر دیا کہ وہ اسم لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، لفظاً جیسے زید قائم اور تقدیراً جیسے ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا۔
تو نمبر 1 مبتدا کو اسم ہونا چاہیے، خواہ وہ لفظاً اسم ہو یا تقدیراً اسم ہو۔ دوسری چیز جو مبتدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ المجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے وہ خالی ہو۔ مجرد کا لفظی معنی خالی کیا ہوا، یعنی پہلے سے لفظی عامل داخل ہو اور اس کے بعد اس عامل کو ہٹا دیا جائے۔ بظاہر یہی معنی ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ لفظی عامل اس پر آئے ہی نہیں، یہ نہیں کہ آئے اور ہٹا لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ مجرد کا معنی وہ مت سمجھیے گا جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے سے عامل ہو اور عامل ہٹا دیا جائے، بلکہ کیا معنی ہے؟ ای الذی لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا، جس کے اندر لفظی عامل بالکلیہ پایا ہی نہ جائے۔ یہ قید لگا کے مصنف نے اس اسم سے احتراز کیا ہے جس کے اندر عامل لفظی موجود ہو، جیسے ان اور کأن کے اسم۔ ان زیدن قائم میں زید اسم ہے، آگے مسند الیہ ہونے کی بات ہے وہ بھی ہے، لیکن ان زیدن میں زید یہ مبتدا اس لیے نہیں بنے گا، یا کأن زیدن یا کانا زیدن میں زید مبتدا اس لیے نہیں بنے گا کہ وہ عامل لفظی سے خالی نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بے حسب کا درہمن میں یہ بے حسب کا مبتدا ہے، حالانکہ وہ عامل لفظی سے خالی نہیں ہے، بلکہ عامل جر با حرف جار یہ حسبوں کا پہ داخل ہے، حالانکہ وہ مبتدا ہے۔ تعریف تو صادق نہیں آ رہی، تو کہاں جامع ہو رہی ہے تعریف؟ بے حسب کا نکل جا رہا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ شاید مصنف نے عامل لفظی سے وہ عامل مراد لیا ہے جو معنی میں اثر انداز ہو، اور اگر عامل لفظی ہے مگر معنی میں اثر انداز نہیں ہے تو پھر ایسے عامل سے خالی ہونا یہ مبتدا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قید کاہے لگائی کہ مؤثر ہو، لئلا یخرج عنہ بحسب کا درہم، تاکہ اس سے بے حسب کا درہم خارج نہ ہو جو مسند الیہ ہے، مگر یہ اس کا عامل لفظی سے خالی نہ ہونا یہ خالی ہونے کی طرح ہے، کیونکہ با حرف جار یہ معنی میں کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ آپ حسبوں کا درہم کہیے تو ٹھیک معنی وہی رہے گا جو بے حسب کا درہم کا ہے۔ کہتے ہیں واحترز بہ، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مسندن الیہ، نمبر 1 مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ اسم ہو لفظی یا تقدیری۔ نمبر 2 کیا چاہیے؟ عوامل لفظی، اس میں اصلا عامل لفظی اس میں اصلا نہ پایا جائے۔ اور نمبر 3 کیا ہونا چاہیے؟ مسند الیہ ہونا چاہیے، اور یہ مسند الیہ ہونے کی قید سے خبر کو نکال دیا، کیونکہ یہی وہ قید ہے جو خبر کو نکالتی ہے کہ جہاں تک اسم ہونے کی بات ہے تو خبر بھی اسم ہوتا ہے، اور جہاں تک عامل لفظیہ سے خالی ہونے کی بات ہے خبر بھی عامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے، اور لیکن یہ مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مبتدا کی جو دوسری قسم ہے، 2 قسموں میں سے دوسری قسم، وہ بھی
اس قسم سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ مبتدا کی دوسری قسم وہ مسند الیہ نہیں ہوتی۔ کہتے فَإِنَّهُمَا، کیونکہ وہ دونوں یعنی خبر اور مبتدا کی دوسری قسم لا یکونان الا مسندین، یہ مسند ہی ہوتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ مبتدا کی پہلی قسم کا بیان تھا، اب یہاں سے دوسری قسم کا بیان کر رہے ہیں۔ اب اس صفت یعنی مبتدا یا تو اسے کہتے ہیں یا اس صفت کو کہتے ہیں۔ اب صفت سے مراد صفت مشتقہ ہو، جیسے کہ ضارب اور مضروب ہے، حسن ہے، یا جو ہے صفت مشتقہ کے قائم مقام ہو، جیسے کہ قریشیون، جس میں یا نسبتی لگی ہوئی ہے۔ قریشیون کا مطلب منسوب الی قبیلت قریش ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ قائم مقام ہے، اس میں یہ صفت کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد کیا ہو کہ وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے کہ ما اور لا ہے، یا الف استفہام کے بعد واقع ہو، یا اس جیسے لفظ کے بعد جس کے اندر استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے حل ہے، ما ہے، من ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو نمبر 1 کیا ہو؟ دوسری قسم صفت ہو، ہے نا، چاہے اصلاً ہو یا قائم مقام ہو، اور حرف نفی یا الف استفہام یا الف استفہام کے جو معنی میں ہے وہ اس کے بعد واقع ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ جو ہے کہ حرف نفی یا الف استفہام وغیرہ کے بعد واقع ہو، یہ قید حضرت سیبویہ کے علاوہ دیگر نحات نے لگائی ہے، لیکن خود حضرت سیبویہ کا کہنا ہے کہ وہ بنا اس کے کہ حرف نفی یا الف استفہام وغیرہ کے بعد آئے مبتدا بن سکتا ہے۔ کہتے من غیر استفہام و نفی اور استفہام کے علاوہ میں بھی، لیکن قب ہے اس میں، یہ حسن ترکیب نہیں ہے بلکہ قباحت کے ساتھ۔ لیکن حضرت اخفش نحوی اس کو قبیح سمجھنے کے بجائے حسن سمجھتے ہیں کہ مبتدا کی دوسری قسم اگر حرف نفی یا الف استفہام وغیرہ کے بعد نہ آئے تو یہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور اسی پر کہ بنا حرف نفی اور استفہام کے بعد آئے وہ مبتدا کی دوسری قسم بنے، شاعر کا قول محمول ہے فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ، کہ ہم لوگوں کے نزدیک تمہاری بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ تو اب خیر مبتدا ہے، نحنو اس کا فاعل ہے، اور اگر خیر کو یہ نحنو کی خبر بن جائے تو یہ اسم تفضیل کے مابین اور اس کے معمول کے مابین جو کیا ہے من ہے، اجنبی سے فصل لازم آئے گا، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، اور وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تفضیل کا عمل کمزور ہوتا ہے بخلاف اس صورت کے جب کہ وہ فاعل بنے، کیونکہ فاعل تو جز جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور قید لگی ہے کہ وہ صفت جو واقع ہو نفی یا استفہام کے بعد اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو، ہے نا، یا جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے اس کو رفع دینے والا ہو، اور اس میں ظاہر کے قائم مقام ہوتا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہوتا ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی تاکہ اس سے اللہ تعالی کا قول اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم خارج نہ ہو، کیونکہ اراغب انت میں راغب صفت کا صیغہ ہے
اور حرف استفہام کے بعد واقع ہے، لیکن وہ ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو ظاہر کا قائم مقام انت ضمیر منفصل ہے اس کو رفع دے رہا ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں اعراض کرانے والا ہے؟ اور اس سے احتراز کیا اقائمان زیدانے سے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، اس میں ظاہر کو رفع دے، ضمیر متصل کو رفع نہ دے، اقائمان زیدان سے احتراز کیا، کیونکہ یہاں اقائمان یہ مبتدا کی دوسری قسم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس ضمیر کو رفع دینے والا ہے جو زیدان کی طرف راجع ہے۔ اگر اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہوتا تو اب یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ اب مثال پیش کر رہے ہیں ہر ایک کی، مبتدا کی پہلی قسم کی بھی، دوسری قسم کی بھی، کہتے ہیں جیسے زید قائم، یہ مثال ہے مبتدا کی پہلی قسم کی، اور ما قائم الزیدان یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہے، اور اقائم الزیدان یہ مثال ہے اس صفت کی جو واقع ہے حرف استفہام کے بعد۔ اب یہاں سے کچھ دوسری باتیں اسی سے متعلق بیان کرنے والے ہیں جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مبتدا کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ مبتدا کی دو قسمیں ہیں، اور ان دو قسموں میں سے دوسری قسم وہ ہے جو مسند الیہ ہونے کی بجائے مسند ہوتا ہے، اور حرف نفی یا استفہام کے بعد آنے والا صفت ہوتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے۔ اب یہاں سے ان صورتوں کا بیان ہے جن صورتوں میں اس صفت کو خبر مقدم بنانا بھی جائز ہے، کہیں پر صرف مبتدا بنانا جائز ہے، کہیں پر دونوں امر جائز ہیں کہ جی چاہے آپ کا تو صفت کو مبتدا کی دوسری قسم بنا ڈالیں، اور اگر جی چاہے آپ کا تو صفت کو مبتدا مؤخر کی خبر مقدم بنائیں۔ انہی صورتوں کا بیان یہاں سے مصنف کر رہے ہیں۔ پہلے اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے متن اور شرح کی وہ سماعت کر لیں، پھر اس کی تشریح اور ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہتے ہیں فَإِن طَابَقَتْ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ اسمًا مفردا مذکورا بعدها نحو ما قائم زید و اقائم زید واحترز به اما اذا طابقت مثنى نحو اقائمان الزیدان او مجموعا نحو اقائمون الزیدون فإنها حينئذ خبر ليس إلا جاز الأمران كون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد
مسد الخبر و کون ما بعدیا مبتدأً وس صفت خبراً مقدما علیہ فہا ہونا ثلاث صور احداها اقائمان الزیدان ویتعین حینئذ ان یکون الزیدان مبتدأً و اقائمان خبراً مقدما علیہ وثانیتہما اقائم الزیدان ویتعین حینئذ ان یکون الزیدان فاعلا للصفہ قائما مقام الخبر وثالثتها اقائم زید ویجوز فیہ الامران کما عرفت۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ صفت جو حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع ہے اس میں مفرد کے مطابق ہو، اس میں مفرد کے مطابق ہو، مفرد خود صفت ہے اور اس کا جو موصوف ہے وہ اسمن محذوف ہے، شارح نے اس موصوف محذوف کو ظاہر کر دیا ہے، کا مفرد یعنی اس میں مفرد کے مطابق ہو۔ کون مفرد؟ مذکورم بعدہا، جو مفرد اس صفت کے بعد مذکور ہے، جیسے ما قائم زید، ما قائم زید۔ تو اب یہاں پر صفت کا صیغہ قائم ہے اور یہ حرف نفی کے بعد واقع ہے، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ اسم مفرد ہے اور یہ صفت افراد میں اس اسم کے مطابق ہے۔ دوسری مثال اقائم زید، اس میں اور اس میں فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرف نفی کے بعد صفت واقع ہے اور اس مثال میں حرف استفہام کے بعد واقع ہے۔ اب یہ جو قید لگائی کہ صفت مطابق ہو مفرد ہونے میں، اس سے احتراز کیا اس صورت سے کہ جب صفت اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر کے تثنیہ یا جمع ہونے میں موافق ہو۔ تثنیہ میں مطابق ہونے کی مثال جیسے اقائمان الزیدان، یہ قائمان صفت کا صیغہ ہے، حرف استفہام کے بعد واقع ہے اور یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر زیدان کے تثنیہ ہونے میں مطابق ہے، مفرد ہونے میں نہیں۔ یا مجموعہ ہونے میں مطابق ہو، جیسے قائمون الزیدون، تو یہ قائمون صفت کا صیغہ ہے اور حرف استفہام کے بعد واقع ہے، زیدون اس کے بعد میں آنے والا اسم ظاہر ہے جو جس سے قائمون والی صفت جمع ہونے میں مطابق ہے۔ تو اب آگے چونکہ یہ صورت بیان کر رہے ہیں دو امروں کے جواز کی، یعنی اس صفت کے مبتدا کی دوسری قسم بننے کی اور خبر مقدم بننے کی، یہ جازل امران والا حکم ان صورتوں میں نہیں لگے گا جن صورتوں میں صفت تثنیہ یا جمع ہونے میں اپنے بعد میں آنے والے اسم کے مطابق ہو۔ وہی کہتے ہیں فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ خَبَرٌ لَيْسَ إِلَّا، اس لیے کہ او یعنی صفت کا صیغہ جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہے یہ خبر مقدم ہی بنے گا، مبتدا کی دوسری قسم نہیں بنے گا۔ کہتے ہیں خبر لیس الا، خبر بنے گا، خبر کے سوا کچھ نہیں بنے گا۔ لیکن جب وہ صفت اس اپنے بعد میں آنے والے اسم کے مفرد ہونے میں مطابق ہو تو جازل امران، یہاں پر دو امر جائز ہیں۔ نمبر ایک، کون صفت مبتدأ و ما بعدها فاعلها یسد مسد الخبر، صفت کا مبتدا بننا اور صفت کے ما بعد کا ایسا فاعل بننا جو خبر کی جگہ
بھر دے، خبر کی جگہ پر کر دے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ 2 نمبر وَكَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأً وَالصِّفَةِ خبراً مقدماً علیہ۔ دوسری صورت ما بعد کا یعنی صفت کے ما بعد کا مبتدا بننا اور صفت کا اس مبتدا پر مقدم خبر بننا۔ تو یہاں پر کل صورتیں 3 بنتی ہیں۔ شارح کہتے ہیں فہا ہونا ثلاث صور، یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ احداہا اقائمان الزیدان، پہلی صورت کیا ہے؟ اقائمان الزیدان، صفت کا صیغہ ہے، حرف استفہام کے بعد واقع ہے، اس کے بعد آنے والا اسم ظاہر زیدان ہے، اور اس اسم ظاہر کے تثنیہ ہونے میں وہ صفت مطابق ہے۔ کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ مُبْتَدًا، یہاں پر اس وقت یہ بات متعین ہو جائے گی کہ زیدان یہ مبتدائے مقدم بنے اور اقائمان یہ اس مبتدا پر خبر مقدم بنے، یہ مبتدا مؤخر بنے اور قائمان خبر مقدم بنے۔ دوسری صورت اقائمون الزیدان ہے، یہاں پر صفت حرف استفہام کے بعد واقع ہے، اس کے بعد آنے والا اسم زیدان تثنیہ ہے اور صفت اس کے مطابق نہیں ہے، تو کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ فَاعِلًا لِلصِّفَةِ، یہاں پر یہ متعین ہو جائے گا کہ زیدان یہ صفت کا فاعل بنے اور خبر کا قائم مقام ہو جائے۔ یہاں پر آپ الزیدانے کو مبتدائے مؤخر اور قائم کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے، کیونکہ مبتدا اور خبر میں افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں مطابقت ضروری ہے، اور یہاں پر قائم جو اس کو آپ خبر بنائیں گے یہ مبتدا کے تثنیہ ہونے میں مطابق نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قائم کا مبتدا کی دوسری قسم بننا طے ہے اور الزیدانے کا مبتدا مؤخر بننا طے ہے۔ تیسری صورت اقائم زید ہے، یہاں پر صفت حمزہ استفہام کے بعد ہے، اس کے بعد آنے والا زید اسم ہے اور مفرد ہونے میں صفت مطابق ہے۔ اسی صورت کا بیان کیا ہے اوپر مصنف نے کہ جاز الامران، کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ الامران، اس میں دونوں امر جائز ہے، جیسا کہ آپ جان چکے کہ آپ چاہیں تو اب اس میں قائم کو مبتدا کی دوسری قسم بنائیں اور زید کو اس کا فاعل بنائیں، وہ فاعل جو خبر کی جگہ پر کر دے رہا ہے، یا یہ کہ قائم کو خبر مقدم بنائیں اور زید کو مبتدا مؤخر بنائیں اور جملہ اسمیہ قرار دیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تشریح اس انداز سے عبارت کی ہو گئی ہے کہ اب ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود ترجمہ کر لیں گے، بلکہ میں نے سلیس نہ کر کے عبارت کا جو مفہوم ہے اس کی ترجمہ تو نہیں، ترجمانی کر دی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، کہتے ہیں والخبر هو المجرد، خبر اسے کہتے ہیں جو مجرد ہو۔ اب اسے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں عام کلمہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں مجرد مراد ہے۔ کیوں اس میں مجرد مراد ہے؟ کیونکہ بحث مطلق مرفوع کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس میں مرفوع کی چل رہی ہے۔ تو المجرد کا موصوف محذوف اسم ہے، کہتے اے هو الاسم المجرد، خبر اس اسم کو کہتے ہیں جو مجرد ہو، خالی ہو۔ کس چیز سے؟ عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔
اب یہاں سے شارح وہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ المجرد کا موصوف اسم آخر کیوں ہے، مطلق کلمہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، کیونکہ گفتگو مرفوعات اسم میں چل رہی ہے، مطلقاً مرفوعات میں نہیں چل رہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں فلا یصدق الا یضرب فی یضرب زید، تو ایسی صورت میں خبر کی تعریف یضرب پر صادق نہیں آئے گی جو یضرب زیدن میں ہے، کہ وہ مجرد ہے عوامل لفظیہ سے، کیونکہ یہ مجرد تو ہے، مسند بہی بھی ہے، لیکن یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ پھر کہتے ہیں المغایر للصفت المذکورہ، مسند بہی ہو اور صفت مذکورہ جو مبتدا کی دوسری قسم ہے وہ اس کے مغایر ہو۔ اب یضربو پہ صادق کیوں نہیں آئے گی خبر کی تعریف؟ لأنہ لیس باسم، کیونکہ یضربو اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ المسند بہی، وہ خبر، وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، وہ ہو کیا؟ مسند بہی ہو، یعنی وہ چیز ہو جس کے ذریعے اسناد واقع کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ المسند بہی کی قید لگا کے مبتدا کی پہلی قسم سے احتراز کیا ہے۔ کہتے ہیں واحترز بہ عن القسم الاول من المبتدا، اس سے مبتدا کی پہلی قسم سے احتراز کیا ہے، کیونکہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند بہی نہیں ہوتا۔ المغایر للصفت المذکورہ، جو صفت مذکورہ کے یا اس صفت کے مغایر ہو جس کا تذکرہ مبتدا کی تعریف میں کیا گیا اور اس سے احتراز کیا مبتدا کی دوسری قسم سے۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور آپ کے لیے یہ کہنا بھی جائز ہے کہ مراد مسند بہی سے وہ مسند ہے جو مبتدا کی طرف مسند ہو، یا با کو آپ بہی میں جو با ہے اس کو الا کے معنی میں قرار دیں اور ضمیر مجرور کو مبتدا کی طرف راجع قرار دیں، اور دونوں تقدیروں پر اس سے مبتدا کی دوسری قسم نکل جائے گی، ہے نا؟ وَيَكُونُ قَوْلُهُ، اور جب اسی سے نکل جائے گی مبتدا کی دوسری قسم، تو المغایر للصفت المذکورہ یہ فقط تاکید کرے گی اسی معنی کی جو معنی پہلے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ تم جان لو کہ مبتدا میں عامل اور خبر میں عامل ابتدا ہے۔ ابتدا کا کیا معنی ہے؟ تجرید الاسم عن العوامل اللفظیہ لیسند الی شیء، اسم کا لفظی عوامل سے اس لیے خالی کرنا اسم کو تاکہ اس کی اسناد کسی کی طرف کی جائے یا اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے۔ تو اب ابتدا کا معنی یہ مبتدا میں عامل ہے اور خبر میں بھی عامل ہے۔ رافع لہما، یہی ابتدا والا معنی مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دینے والا ہے بصریوں کے نزدیک۔ رہ گیا ان کے غیر کے نزدیک، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابتدا مبتدا میں عامل ہے اور مبتدا خبر میں عامل ہے، اور دوسروں لوگوں نے کہا کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عامل ہیں، اور اس بنیاد پر وہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوں گے۔ مطلب کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ نحات کے مابین
متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جو لوگ ابتدا ہی کو مبتدا اور خبر دونوں کے اندر عامل مانتے ہیں، انہی نحویوں کے نزدیک مبتدا اور خبر دونوں میں عامل معنوی ہے اور باقی نحویوں کے نزدیک معنوی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات میں مبتدا اور خبر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک بحث کا مجھے درس دینا ہے۔ آج کے درس سے متعلق کافیہ اور شرح جامی یعنی متن اور شرح کی جو عبارت ہے، پہلے آپ اسے بغور سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ اَيْ مَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمُبْتَدَأُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ التَّقْدِيمَ عَلَى الْخَبَرِ لَفْظًا لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ ذَاتٌ وَالْخَبَرَ حَالٌ مِّنْ أَحْوَالِهَا وَالذَّاتُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أَحْوَالِهَا وَمِنْ ثُمَّ أي ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا جاز قولهم في داره زيد مع كون الضمير عائدا إلى زيد المتأخر لفظا لتقدمه رتبة لإصالة التقديم وامتنع قولهم صاحبها في الدار لعود الضمير إلى الدار وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة وهو غير جائز۔ اب کہتے ہیں کہ مبتدا کی اصل، اب یہاں پر اصل کا معنی آپ کو سمجھنا ہے۔ اصل کا معنی قانون، ضابطہ، قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ مبتدا کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ ہمیشہ خبر پر مقدم رہے اور اس کے برخلاف یعنی خبر سے اس کا مؤخر ہونا جائز نہ ہو۔ اس قاعدے کا مقتضا یہ ہے کہ قائم زید اور فی دارہ زید کی ترکیب ناجائز ہو جہاں پر خبر مقدم ہے، حالانکہ یہ ترکیب بالاتفاق جائز ہے۔ اور اس لیے شارح نے اصل کی تفسیر ما ینبغی کے ساتھ کر کے یہ بتا دیا کہ اصل کا معنی یہاں مناسب کے ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ مبتدا کے مناسب یہ ہے کہ وہ مقدم ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اصل کب ہے؟ اذا لم یمنع مانع،
جب کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اس عبارت سے شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ مبتدا کے لیے تقدیم مناسب ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو مبتدا کو مقدم کرنا ناجائز ہوتا ہے، جیسے فی الدار رجل میں رجل مبتدا ہے لیکن اس کو مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے، ورنہ اس کا مبتدا ہونا صحیح نہ ہوگا۔ اذا لم یمنع معنی سے شارح نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ مبتدا کی تقدیم کا راجح ہونا یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی معنی نہ ہو، اور یہاں رجل کا نکرہ ہونا معنی تقدیم ہے، کیونکہ نکرے میں جب تک تخصیص نہ پیدا ہو جائے اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح نہیں ہے، اور یہاں خبر کو مقدم کر کے رجل میں تخصیص پیدا کی گئی، تب رجل کا مبتدا بننا صحیح ہوا ہے نا۔ تو تقدیم اصل ہے، یعنی خبر پر تقدیم، اور لفظاً تقدیم اصل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مبتدا کے لیے مناسب ہے کہ وہ خبر پر لفظ کے اعتبار سے بھی مقدم ہو، اور مرتبہ کے اعتبار سے تو ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ جب خبر سے مؤخر ہوتا ہے تو یہ تاخیر صرف لفظی ہوتی ہے، مرتبے کے اعتبار سے تو مبتدا اس وقت بھی مقدم ہوتا ہے نا؟ اب یہ اصل کیوں ہے کہ مبتدا خبر سے مقدم رہے؟ لأن المبتدا سے وہی وجہ بیان کیا ہے شارح نے کہ مبتدا کا مقدم ہونا اس وجہ سے اصل ہے کہ مبتدا ذات ہے اور خبر اس کا ایک حال ہے، اور ذات اپنے حال پر مقدم ہوتی ہے، اس وجہ سے مبتدا کو خبر پر مقدم ہونا چاہیے۔ اچھا، اب کہتے ہیں وَمِن ثُمَّ جَازَ فِي دَارِهِ زَیدٌ، مبتدا میں اصل مقدم ہونا ہے خبر پر، اگر نہیں بھی ہے تو اصل کے اعتبار سے مقدم ہے، رتبہ اور درجے کے اعتبار سے مقدم ہے، اسی وجہ سے فی دارہ زیدن کی ترکیب جائز ہے۔ حالانکہ بظاہر جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فی دارہ میں ہی جو ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، جو زید سے ضمیر سے مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے، اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اصل مبتدا میں خبر پر مقدم ہونا ہے تو اصل کے اعتبار سے بھلے عبارت میں فی دارہ زیدن زید مؤخر ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے زیدن فی دارہ ہے، تو اب رتبے میں مقدم ہوا تو اضمار قبل الذکر صرف لفظاً ہوا، رتبتاً نہیں ہوا، اس لیے جائز ہو گیا ہے نا۔ اچھی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَامْتَنَعَ قَوْلُهُمْ صَاحِبُهَا فِي الدَّارِ، اور صاحبها فی الدار کہنا یہ محال ہے، ناجائز ہے نا۔ یہ بھی اصل مذکور، کیا ہے اصل مذکور؟ کہ مبتدا خبر پر مقدم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صاحبها مبتدا ہے اور اپنی اصل پر ہے، یعنی مقدم ہے خبر سے، لیکن اس میں ضمیر دار کی طرف راجع ہے جو خبر کے حیز میں ہے اور ضمیر سے مؤخر ہے، لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً بھی لازم آیا اور رتبتاً بھی لازم آیا، اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الدار مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، کیونکہ اصل تو مبتدا کی تقدیم ہے نہ کہ خبر کی، لہذا مبتدا اگر کہیں لفظ کے اعتبار سے مؤخر ہو تو وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے لیکن مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہے نا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کہتے وَهُوَ فِي حَيِّزِ الْخَبَرِ،
یعنی دار جو صاحب وہاں کی ضمیر کا مرجع ہے وہ حیز خبر میں ہے، یعنی خبر کے ماتحت ہے، خود خبر نہیں، کیونکہ خبر تو فی الدار کا مجموعہ ہے نہ کہ تنہا دار۔ اب آپ نے عبارت کی اختصار کے ساتھ تشریح سماعت کر لی، اب ایک نظر عبارت کے ترجمے پر ڈال لے۔ کہتے اصل المبتدا، مبتدا کی اصل یعنی وہ چیز یا وہ حالت جس پر مبتدا کا رہنا تب مناسب ہو جب کوئی معنی نہ ہو۔ کیا ہے؟ التقدیم، مقدم کرنا ہے۔ کس پر مقدم کرنا ہے؟ خبر پر مقدم کرنا ہے۔ کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے، ہے نا؟ کیونکہ رتبے کے اعتبار سے تو ہمیشہ وہ مقدم ہوتا ہے، لفظ میں بھلے مؤخر ہو جائے۔ یہ اصل کیوں ہے؟ کہتے ہیں لأن المبتدا ذات والخبر حال من احوالها، مبتدا ذات ہے اور خبر اس ذات کے احوال میں سے ایک حالت ہے، اور ذات جو ہے حالات پر مقدم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کہ اصل مبتدا میں لفظاً تقدیم ہے، جائز ہے ان کا قول فی دار ہی زیدن، حالانکہ ضمیر اس زید کی طرف لوٹ رہی ہے جو لفظاً متأخر ہے، کیونکہ وہ رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ تقدیم اصل ہے، اور ان کا قول صاحب و حافظ دار محال ہے، کیونکہ ضمیر دار کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ اس خبر کی حیث میں ہے جس کی اصل تاخیر ہے، تو اب ضمیر کا اس چیز کی طرف لوٹنا لازم آئے گا جو ضمیر سے لفظاً بھی متأخر ہے اور رتبتاً بھی متأخر ہے، اور وہ جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مبتدا اور خبر کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج مجھے درس دینا ہے۔ آج کے درس سے جڑی ہوئی کتاب کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً، کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ قد تقلیل کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عموماً اور اصلاً مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ شارح کہتے وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، اگرچہ مبتدا کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ کیوں مبتدا کے اندر معرفہ ہونا اصل ہے؟ لِأَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ معنًا معینہ، کیونکہ معرفے کا ایک متعین معنی ہوتا ہے۔ والمطلوب المہم الکثیر الوقوع فی الکلام، اور اہم اور کلام میں کثیر الوقوع مطلوب یہ
متعین امور پر حکم لگانا ہے، کیونکہ اسی میں مخاطب کا فائدہ ہے۔ لیکن مبتدا کا نکرہ ہونا یا اس میں نکرہ کا مبتدا ہونا علل اطلاق صحیح نہیں ہے، اور علل اطلاق کوئی اس میں نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی کچھ شرط ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ نَكِرَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ بل اذا تخصصت، مبتدا علی الاطلاق نکرہ واقع نہیں ہو سکتا، بلکہ تب واقع ہوگا جب وہ نکرہ مخصوص ہو جائے بوجہ ما من وجوہ التخصیص، تخصیص کی وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے جب نکرہ خاص ہو جائے تب وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یقل اشتراکھا، تخصیص سے اس کا اشتراک کم ہو جائے گا، فتقرب من المعرفہ، ایسی صورت میں اس میں نکرہ معرفہ سے قریب ہو جائے گا اور اس کا مبتدا بننا صحیح ہوگا۔ جیسے اللہ تعالی کا قول وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے۔ تو عبد یہاں پر نکرہ ہے، عبد مؤمن میں عبد نکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود مبتدا بن رہا ہے۔ مبتدا کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اور کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ مومن صفت کی بنیاد پر۔ کیوں؟ کہتے فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، عبد مومن پر بھی مشتمل ہے اور کافر بھی مشتمل ہے، اور جب عبد کی صفت مومن لے آئے تو صفت کی بنیاد پر عبد خاص ہو گیا، فَجُعِلَ مُبْتَدَأً وَخَيْرٌ خَبَرُهُ، تو اب تخصیص کی وجہ سے عبد کو مبتدا بنا دیا گیا، جبکہ خیر اس کی خبر ہے۔ اور جیسے کہ آپ کا قول اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، یہاں پر الرجل میں رجل مبتدا ہے، اس کے باوجود کہ وہ نکرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ کیسے تخصیص پیدا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ، کیونکہ اس کلام کے ذریعے گفتگو کرنے والا آدمی اس بات کا علم رکھتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کوئی ایک گھر میں ہے، اور مخاطب سے اسی ایک کی تعین کا سوال کر رہا ہے۔ تو گویا کہ سائل نے یہ بات کہی کہ ایم من الامرین، دو امروں میں سے وہ کون امر ہے؟ جن دو امروں میں سے ایک کا گھر میں ہونا معلوم ہے، ان دو امروں میں سے ہے کون؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون ہے، تو سوال کر رہا۔ تو اب اس علم سے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَخَصَّصَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، تو دونوں امروں میں سے ہر ایک اس صفت کی بنیاد پر خاص ہو گیا، تو اب رجل کو مبتدا بنا دیا گیا اور فی الدار اس کی خبر ہے۔ اور جیسے کہ تمہارا قول
ما احد خیر منکا، یہاں بھی احد نکرا ہے اور وہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس لیے بن رہا ہے کہ اس کے اندر بھی تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ کیسے تخصیص پیدا ہو گئی ہے؟ کیونکہ نکرا جو ہے اس میں یہ حیز نفی میں واقع ہے اور اس نے عموم افراد کا افادہ کیا ہے اور شمول افراد کا افادہ کیا ہے۔ فتعینت و تخصصت، تو اب شمول افراد کے افادہ کی وجہ سے، عموم افراد کے افادہ کی وجہ سے یہ احد متعین ہو گیا، مخصوص ہو گیا، کیونکہ جمیع افراد میں تعدد نہیں ہے بلکہ وہ امر واحد ہے۔ کہتے ہیں وَقَضَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا العموم، اور یوں ہی ہر وہ نکرہ بھلے وہ نفی کے ماتحت نہ ہو بلکہ اس بات کے اندر ہو، لیکن وہاں پر اگر قصد کیا جائے عموم افراد اور شمول افراد کا، تو جیسے ما احد خیر منکا میں نکرہ تحت نفی آنے کی وجہ سے خاص ہو گیا ہے۔ کیوں خاص ہو گیا؟ کیونکہ تحت نفی آنے کی وجہ سے اس میں عموم پیدا ہو گیا، تو اب نفی نہ بھی ہو، خالی نکرہ ہو، لیکن عموم کا قصد کیا جائے تو وہی بات ہو گئی جو نکرہ کے تحت نفی آنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اب یہ نکرہ بھی جس میں عموم کا قصد کیا گیا ہے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھے گا، جیسے تمرتن خیر من جرادتن، ایک کھجور ایک ٹڈی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک کھجور ایک ٹڈی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس جملے کا پس منظر یہ ہے کہ ٹڈی کے تعلق سے یہ مسئلہ کسی نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ٹڈی کو قتل کر دے تو کیا حکم ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہر ٹڈی کے بدلے میں 1 درہم دیا جائے۔ حضرت یہ دوسرے سے سوال ہوا تھا کہ کیا کیا جائے احرام کی حالت میں اگر ٹڈی کو کوئی مار دے، تو جواب دیا گیا کہ ہر ٹڈی کے بدلے میں 1 درہم دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس مسئلے کا علم ہوا تو فرمایا کہ اس میں تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمرتن خیر من جرادتن، ایک کھجور ایک ٹڈی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، مطلب ایک ٹڈی کے مار دینے کے بدلے میں 1 کھجور دی جائے، کھجور ٹڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بات چل رہی تھی ان صورتوں کی جن صورتوں میں اسم نکرہ تخصیص کی بنیاد پر مبتدا واقع ہوا ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا ہے۔ جیسے کہتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِكَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ، جیسے تمہارا کہنا فی الدار رجل۔ اب یہاں رجل یہ اسم نکرہ ہے، لیکن نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا اس لیے بنا ہے
کہ اس کی خبر جو ظرف ہے اس کے اوپر مقدم ہو گئی ہے، اور اس تقدیم کی بنیاد پر رجل کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اور تخصیص کی صورت وہی ہے جو کسی نکرہ کے کسی وصف سے متصف ہو جانے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، جیسے پہلی صورت میں آپ نے پڑھا تھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، کہ مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے۔ تو یہاں بھی تخصیص ایسی ہی ہوئی ہے، کیسے ہوئی؟ لتخصص ہی بے تقدیم الخبر، یہ تقدیم خبر کی بنیاد پر خاص ہو گیا ہے۔ کون؟ رجل۔ کیوں خاص ہو گیا؟ تقدیم کی وجہ سے کیا بات پیدا ہو گئی؟ کہتے لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الدَّارِ، کیونکہ جب کہا گیا فی الدار تو علماء معلوم ہو گیا کہ انا ما یذکر بعدہ موصوف بصحت استقرارہ فی الدار، کہ فی الدار کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جائے گا وہ چیز دار میں مستقر ہونے کی صحت سے متصف ہوگی، فَهُوَ فِي قُوَّةِ التَّخْصِيصِ بِالصِّفَةِ، تو اب ایسی صورت میں رجل تخصیص بس صفت کی قوت میں ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور جیسے کہ تمہارا قول سلام علیک، سلام علیک، سلام نکرہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، علیک اس کی خبر ہے۔ سلام میں کیوں تخصیص پیدا ہو گئی؟ کہتے لتخصص ہی بالنسبت الی المتکلم، کیونکہ وہ نسبت الی المتکلم کی بنیاد پر خاص ہو گیا کہ سلام علیکہ کا معنی سلامی علیک ہے، اور یہ سلام متکلم کی طرف منسوب ہے، اور یہ ضمیر متکلم کی طرف نسبت سے یہ مضاف معرفہ ہو گیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سلام سے مراد سلامی کیسے ہو گیا؟ یہاں پر تو بظاہر کوئی نسبت نہیں نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلام مصدر ہے، تو اب مصدر ہونے کی بنیاد پر اس کی اصل کیا ہے؟ سلمتو سلامن علیک، سلمتو سلامن علیک۔ اب کیا کیا؟ فعل سلمتو کو حذف کر دیا گیا اور رفع کی طرف عدول کیا گیا۔ کیوں؟ لقصد الدوام والاستمرار، دوام اور استمرار کے قصد کی وجہ سے۔ ابتداءً اگر کسی اسم پر رفع ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو وہ دوام اور استمرار پر دلالت نہیں کرتا۔ دوام اور استمرار پر وہی جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے جو اصل میں جملہ فعلیہ سے معدول ہو کر آیا ہو۔ تو اب جب سلمتو سلامن علیہ کا اصل ہے اور سلمتو سلامن میں یہ سلام اسی کی تاکید ہے جو سلمتو کے ضمن میں سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو مؤکد ہے سلمتو والا سلام وہ متکلم کی طرف منسوب ہے، تو جو مؤکد سلامن ہے وہ بھی متکلم کی طرف منسوب ہوگا، تو سلام علیکہ سلامی علیکہ کے معنی میں ہوگا۔ تو اب سلامی علیکہ کا معنی کیا ہوا؟ اے سلام من قبلی علیک، میری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے ھذا ھو المشہور فیما بین النحاة،
یہ باتیں جو سب میں نے کی ہیں، کون سی باتیں؟ کہ نکرہ کا مبتدا بننا تبھی صحیح ہوتا ہے جب اس کے اندر کسی وجہ سے تخصیص پیدا ہو جائے، اور تخصیص کی بہت ساری صورتیں اور وجہیں شارح نے بیان کی، لیکن بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نہ میری اپنی رائے ہے، نہ میرا اپنا نظریہ ہے، بلکہ نحویوں کے مابین اس تعلق سے جو باتیں مشہور تھیں ان کا میں نے فقط تذکرہ کر دیا ہے۔ یہی مطلب ہے شارح کی اس عبارت کا کہ ھذا ھو المشہور فیما بین النحات، یہی نحویوں کے درمیان مشہور ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض محققین نے کہا، بعض محققین نحات نے کیا کہا کہ مدارو صحت الاخبار بالنکرہ علی الفائدہ، کہ نکرہ کے مخبر انہو کی صحت کا دار و مدار، مدارو صحت الاخبار عن النکرہ، نکرہ کے بارے میں اخبار کی صحت کا دار و مدار یہ فائدے کے اوپر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تخصیصات کے اوپر ہے، خاص ہو گیا اس لیے مبتدا بن گیا، نہیں، جو صورتیں اوپر مذکور ہوئی ہیں بھلے ان میں مبتدا نکرہ ہے، لیکن اس کے تعلق سے خبر دینے میں یا اسے مخبر عنہ اور مبتدا بنانے میں مخاطب کا فائدہ ہے، اس بنیاد پر اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ جن تخصیصات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تخصیصات بنیاد نہیں ہے اس کے مبتدا بننے کی صحت کی، یہ بعض محققین کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اخبار عن النکرہ کی صحت جو ہے اس کا دار و مدار فائدے پر ہے، جو تخصیصات ذکر کی گئی ہیں ان تخصیصات پر نہیں ہے نا۔ اب تخصیصات کیسی کی ذکر کر گئے ہیں؟ کہتے التی یحتاج فی توجیحاتها الی هذه التکلفات الرقیقۃ الواہیہ، جن تخصیصات کی توجیحات میں ان رقیق اور واہی تکلفات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب اس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ اخبار عن الشیء کا دار و مدار یہ فائدہ پر ہے نہ کہ تخصیصات پر، جائز ہے کہ کہا جائے کوکب انقض الساعہ، ایک ستارہ ابھی ابھی ٹوٹ کے گرا ہے۔ کوکبن یہاں نکرہ ہے، کوئی تخصیص نہیں، لیکن مخاطب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس لیے نکرہ ہوتے ہی اس کا ہونے کے باوجود اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ لحصول الفائدہ۔ بات ختم ہو گئی، اچھی بات ہے۔ اور یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ رجل قائم، کوئی مرد کھڑا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رجال کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ کسی نہ کسی رجل کا قیام سے متصف ہونا یہ لازمی اور یقینی امر ہے۔ یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کسی غیر معین رجل کے تعلق سے آپ یہ خبر دیں کہ وہ قائم ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ اقرب الى الصواب، بعض محققین نحات کا یہ والا قول یہ درستگی سے زیادہ قریب ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی
استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بات یہ چل رہی ہے کہ مبتدا کو اصل میں معرفہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی بن جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں نکرہ مبتدا تبھی بنتا ہے جب اس کے اندر تخصیص کے وجوہ میں سے کوئی وجہ تخصیص پالی جائے۔ اس سلسلے کی کئی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسری مثال آج کے سبق میں ہے شر احر ذانب۔ اس مثال میں شر یہ اسم نکرہ ہے، لیکن چونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو چکی ہے اس لیے یہ مبتدا بن گیا ہے، اور احر ذانب اپنے فاعل اور مفعول سے ملا کے شر مبتدا کی خبر بنا ہے۔ اب آخر شر کے اندر تخصیص کیسے پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں تخصیص پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فعل ذکر کرنے کے بعد جب فاعل ذکر کیا جائے گا تو اس سے یہی معلوم ہوگا کہ یہی اسم ہے جس سے فاعل کا صدور ہوا ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ مثلا جب کسی نے قامہ کہا تو اس سے اس بات کا علم ہو گیا کہ اس کے بعد جس چیز کا بھی ذکر کیا جائے گا اس چیز کے اندر قیام سے اتصاف کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اب جب رجل کہا تو یہ عبارت اس درجے کی ہوئی جیسے کہ کہا جائے قام رجل موصوف بصحت الحکم علیہ بالقیام، یعنی ایسا آدمی کھڑا ہوا جس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ تو اب شر احر ذانب کے اندر جو ہے یہ کیسی تخصیص ہوئی کہ جس طرح سے فعل کے ذکر کے بعد ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے بعد جو ذکر کیا جائے گا اس کے اندر اس فعل کے صادر ہونے کی صلاحیت ہے، دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور یہ ایک کے لیے اثبات اور غیر سے نفی ہے، اسی کو تخصیص کہتے ہیں۔ اور جو مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی یا صاحب کتاب نے جو مثال پیش کی ہے شر احر ذانب، اس کے اندر اسی قسم کی تخصیص موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ شر احر ذانب میں شر کو فاعل کے ساتھ کون سی مشابہت ہے کہ اس کے اندر فاعل جیسی تخصیص آ گئی، جیسا کہ شارح نے کہا ہے، جس کا ذکر بھی ہم کریں گے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرن احر ذانابن کا معنی وہی ہے جو ما احر ذانابن الا شرن کے ہیں، اور اس میں تخصیص ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ اسی طرح شرن احر ذانابن میں بھی تخصیص ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ ما احر ذانابن الا شرن میں تو تخصیص ما اور الا کی وجہ سے پائی جاتی ہے، کیونکہ ما اور الا سے حصر کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور شرن احر ذانابن میں ما اور الا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر تخصیص کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شرن احر ذانابن اصل میں احر شرن ذانابن تھا، اور شرن احر کی ضمیر ہوا سے بدل ہے، یعنی ہوا ضمیر فاعل ہے اور شر اس سے بدل واقع ہے، اور بدل فاعل حکمی ہوتا ہے، اس کا درجہ فعل کے بعد ہوتا ہے، تو جب اس کو فعل پر آپ مقدم کر دیں گے تو تقدیم و ما حقہ التاخیر کی بنا پر اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ ما احر ذانابن الا شرن اور شرن احر ذانابن دونوں عبارتوں میں تخصیص ہے، پہلی میں ما اور الا کی وجہ سے، اور ثانی میں تقدیم و ما حقہ التاخیر کی وجہ سے، اور یہ دونوں طریقے تخصیص کے ہیں، جیسا کہ فن میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے۔ جو باتیں شرن احر ذانابن کے اندر تخصیص کے پائے جانے کے سلسلے میں نے بیان کی، شارح اجمال کے ساتھ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں لتخصص ہی بما یتخصص بہ الفاعل، کیونکہ وہ بھی خاص ہو گیا ہے اور اس سبب سے خاص ہو گیا ہے جس سبب سے فاعل خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فاعل کے مشابہ ہے، کیونکہ اس کا استعمال ما احر ذانابن الا شرن کی جگہ ہوتا ہے۔ شرن احر ذانابن کا استعمال ما احر ذانابن الا شرن کے اندر کی جگہ پر ہوتا ہے، اور جب ما احر ذانابن الا شرن میں تخصیص ہے شر کے اندر حصر کی وجہ سے، تو اب اس کی جگہ پر استعمال ہونے والا شرن احر ذانابن کے اندر جو شر ہے وہ بھی خاص ہو جائے گا۔ کہتے وما یتخصص بہ الفاعل قبل ذکرہ ہوا صحت کونہ محکوما علیہ بما اسند الیہ، اور فاعل کی جس سے تخصیص ہوتی ہے فاعل کے ذکر سے پہلے، فاعل کے ذکر سے پہلے فاعل جس سے خاص ہو جاتا ہے وہ ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں صحت کونہ محکوما علیہ، وہ ہے اس کا محکوم علیہ بننا صحیح ہونا۔ کس کا محکوم علیہ بننا صحیح ہونا؟ بما اسند الیہ، اس کا محکوم علیہ بننا صحیح ہونا جس کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ، اس لیے کہ جب آپ نے کہا قاما تو علم منہ انما یذکر بعد امر یصح ان یحکم علیہ بالقیام، کہ جب آپ نے کہا قاما تو اسی سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ قاما کے بعد جس چیز کا ذکر کیا جائے گا
وہ ایسا امر ہوگا جو قیام کے ذریعے جس پر قیام کے ذریعے حکم لگانا صحیح ہوگا۔ تو جب آپ نے رجلن کہہ دیا قامہ کے بعد تو اب وہ کس کی قوت میں ہے؟ فی قوت رجل موصوف بصحت الحکم علیہ۔ یہ رجل یہ اس قوت میں ہے کہ ایسا رجل جو موصوف ہے اس بات سے کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وعلم، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے کہ شرن احر ذانابن میں فاعل جیسی تخصیص ہے۔ اس صورت میں فاعل جیسی تخصیص ہے، لیکن یہ تخصیص ہر حال میں نہیں ہے، بلکہ تخصیص اس صورت میں ہے جب کتا معتاد آواز میں، عادی آواز میں بھوکے۔ اس حالت میں کتے کے بھوکنے کا سبب کبھی خیر ہوتا ہے جب کتا اپنے جانے پہچانے شخص کو دیکھ کر بھوکے، اور کبھی بھوکنے کا سبب شر ہوتا ہے جب کسی اجنبی کو دیکھ کر بھوکے۔ تو اس صورت میں عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ کتے کو شر نے بھوکایا ہے، خیر نے نہیں بھوکایا ہے۔ تو اس میں شر کا اس بات ہوا، خیر کی نفی ہوئی، اسی کو تخصیص کہتے ہیں۔ لیکن اگر کتا غیر معتاد آواز سے بھوکے تو اس کا سبب صرف شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتا۔ لہذا اس صورت میں ایک کا اس بات ہے اور اس کے غیر کی نفی نہیں ہے، کیونکہ شر کے علاوہ خیر کا احتمال ہی نہیں۔ تو پھر خیر کی نفی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ایسی صورت میں تخصیص کے لیے کوئی دوسرا سبب بیان کرنا پڑے گا اور دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو اب اس سلسلے میں کیسے تخصیص پیدا ہوئی شر کے اندر؟ تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں صفت ایک محذوف ہے۔ اصل میں تھا کیا؟ شرن عظیم احر ذانابن، صفت کو حذف کر دیا گیا۔ تو بہرحال تخصیص پیدا ہو گئی صفت کی وجہ سے۔ یہ تو رہی ایک بات۔ یا تخصیص کی دوسری وجہ یہ بیان کی جائے کہ شرن کے اندر جو تنوین ہے نا وہ تعظیم کے لیے ہے، تو آپ شرن عظیم کہہ کے عظیم صفت کو مقدر مانے، یا شرن کے اوپر جو تنوین ہے اس کو تعظیم کے لیے مانے، دونوں کا حاصل ایک ہی ہوگا کہ یہاں تخصیص شرن کی عظیم صفت کی بنیاد پر ہوگی۔ خیر، یہ تو رہی اپنی بات۔ لیکن شرن احر ذانابن یہ ایک کہاوت ہے، اس کا مفہوم شارح بیان کر دے رہے ہیں کہ یہ کہاوت کب بیان کی جاتی ہے؟ کہتے یہ ایک مثل ہے، اس مثل کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بہت ہی بہادر شخص کسی معاملے میں پریشان ہو جائے اور اس کا حل اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ کہاوت بیان کی جاتی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔